بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ایک وقت تھا جب متحدہ نے کراچی پہ مکمل کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا۔ اس کے ایک اشارے میں کراچی 10 منٹ میں بند ہو جاتا تھا، کبھی ہڑتال کی کال تو کبھی 3 روزہ سوگ، اور کراچی 3 روز تک بند۔ ایک دن میں اربوں روپے کا نقصان ہوتا تھا، لیکن نہ تو متحدہ اپنی سے باز آئی اور نہ حکومت وقت نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا تھا، وہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو مرضی آئے کرے، کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اللہ کر کے متحدہ سے جان چھوٹی تو اس کی جگہ پیپلز پارٹی نے لے لی، اور وہ وہی کر رہی ہے جو متحدہ کرتی رہی، کراچی کو برباد، اس کے شہریوں کا سکون و چین چھیننا اور کاروبار کی بندش۔ اب یہی کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ پڑوسی ملک کی ایما پر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کراچی پاکستان کی شہرگ ہے اور کراچی ہی سے پورے ملک کی معیشت چل رہی ہے۔ اس لیے پہلے متحدہ نے اس شہرگ پہ اپنا انگوٹھا رکھا ہوا تھا اس کے کہنے پہ، اور اب متحدہ کی جگہ پیپلز پارٹی نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے بھاگو کرونا کا چھینکا ٹوٹا، پیپلز پارٹی کو کرونا کی آڑ مل گئی، اور کرونا کی آڑ ملتے ہی انہوں نے کراچی کو تباہ و برباد کرنے کا مشن جاری کر دیا۔ پچھلے سال کرونا کی آڑ لے کے انہوں نے مکمل اتنا سخت لاک ڈاؤن لگایا کہ لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا، لوگ فاقوں مرنے لگے اور خودکشی کی خبریں آنی شروع ہو گئیں۔ نہ ان کو راشن پہنچایا، پانی الگ بند کر دیا گیا اور لوڈ شیڈنگ الگ کر دی گئی۔ لوگوں کو ایک طرح سے جیل خانہ، ان کا گھروں کو ان کے جیل لاک اپ بنا دیا، لوگ اس میں قید کر دیے گئے۔ اور اب کی بات، کیونکہ وفاقی حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن کی اجازت نہیں دی، تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر کراچی کو اور اس کے شہریوں کو پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے تنگ کرنے کا پورا ارادہ کیا ہوا ہے، اور ایسے عجیب و غریب فیصلے کر رہی ہے جن کی منطق بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پورے شہر کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ بین الاقوامی اصول کے مطابق 1 لاکھ میں اگر 75 افراد کو کرونا کی تشخیص ہوتی ہے تو لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے، مگر یہاں مثبت کیسز کی شرح انتہائی کم ہونے کے باوجود بھی پورے شہر کو تنگ اور پریشان کیا ہوا ہے۔ کاروبار بند کرا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو بھی باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے رات 8 بجے تک دکانیں اور مارکیٹیں بند کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کیونکہ سندھ حکومت وفاق کے الٹ چلتی ہے اور وہ وفاق کی کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ وفاق کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اس لیے جو وفاق حکم دیتا ہے یہ اس کے الٹ کرتی ہے۔ وفاق نے 8 بجے مارکیٹیں اور دکانیں بند کرنے کا کہا تو سندھ حکومت نے 6 بجے ہی مارکیٹیں اور دکانیں بند کروانے کا حکم دے دیا، اور 8 بجے کے بعد لوگوں کو گھر سے نہ نکلنے کے لیے پابند کر دیا۔ 5:30 بجتے ہی پولیس ہر مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہے اور بزور طاقت مارکیٹوں کو، دکانوں کو بند کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ سندھ حکومت کے بعد پولیس کی بھرپور طاقت ہے۔ جو بند نہیں کرتے ان کے ساتھ پولیس بدتمیزی کرتی ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف مین شاہراہوں پر ہو رہا ہے۔ جو مین شاہراہوں پہ مارکیٹیں انہیں بند کرایا جاتا ہے، جبکہ گلی محلے کی اور جو مارکیٹیں مین شاہراہوں سے ہٹ کریں وہ کھلی ہوئی ہیں، رات دیر تک کھلی رہتی ہیں، بس بھتے بندھے ہوئے ہیں، کسی دکان سے 500 روپے اور کسی دکان سے 1000 روپے آپ دیجئے اور رات 12-1 بجے تک کام کیجئے۔ پھر رات 8 بجے کے بعد نکلنے پہ پابندی لگا دی کہ اگر ایک ڈرائیور کے ساتھ ایک ہی آدمی علاوہ کے 2-3 آدمی ہوتے ہیں تو پولیس والے نہایت بدتمیزی سے وہ گاڑی روکتے ہیں، ان سب کو نیچے اتارتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، بعض دفعہ تنبیہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور بعض دفعہ پیسے وصول کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ سڑکوں پر انہوں نے زگ زیگ کر کے ناکے لگائے ہوئے ہیں، پورا ٹریفک جام کیا ہوا ہے۔ کل گلشن کا پورا روڈ جام تھا، جانے والا بھی اور آنے والا بھی، لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں گلیوں میں گھس گھس کے نکل رہے تھے، اور یہی واٹر پمپ چورنگی پہ بھی ہو رہا تھا، اور یہی کچھ پاور ہاؤس چورنگی پہ بھی لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اربوں خربوں روپے کا ٹیکس دینے والا یہ شہر کراچی، جو شہر نہیں ہے بلکہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے، بہت سے ملکوں کی آبادی تو اس سے انتہائی قلیل ہے، بہت کم ہے، اس کے شہری سندھ حکومت کے ظالمانہ احکامات سے پریشان ہیں۔ وہ کیا کریں، کس سے فریاد کریں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کاروبار بند کرا دیا گیا ہے، شہریوں کو 8 بجے کے بعد نکلنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، لوگ نہ کسی سے ملنے جا سکتے ہیں، نہ ایمرجنسی میں جا سکتے ہیں۔ دکانداروں کو، شہریوں کو پولیس کے ذریعے زد و کوب کرایا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا جا رہا ہے۔ 3 کروڑ کی آبادی والے اس شہر، جس میں صرف 1200 مثبت کیسز ہیں، بالکل جیل خانہ بنا دیا گیا ہے اور قیدیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے شہری اور تاجر کس سے فریاد کریں؟
آرمی چیف سے کریں, چیف جسٹس سے کریں یا وزیر اعظم سے کریں, وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں, لیکن ان تینوں کو کراچی کے حالات شاید نظر نہیں آ رہے. ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں, ہمیں کمنٹ ضرور دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.